الرحمن الرحیم۔ اعتکاف سے متعلق کل بات عرض کی تھی۔ جس طرح مردوں کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے مستورات کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے اعتکاف کا سنت عمل یہ مسجد میں پورا ہوتا ہے، جبکہ مستورات کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنا سنت اعتکاف اپنے گھر کے اندر ادا کریں گی، مسجد میں نہیں۔ عورتوں کا مسنون اعتکاف ان کے گھر میں ہے، اور پھر گھر میں بھی افضل یہ ہے کہ اس کمرے کو اپنے اعتکاف کے لیے خاص کرے جس میں عام طور پہ مستورات عبادت کا، نماز، تلاوت، تسبیحات کا اہتمام کرتی ہے۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کمرے کو اپنا معتکف بنا لیا جائے۔ لیکن اگر بالفرض کسی اور کمرے میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے تو وہ بھی درست ہے اور اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستورات کے اعتکاف کے لیے 3 شرائط کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عورت اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہو سنت اعتکاف کا، تو ضروری ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر ناپاکی کے ایام ہو، یعنی ایام حیض چل رہے ہو مثال کے طور پہ، تو ناپاکی کے ایام میں یا ناپاکی کی حالت میں عورت سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ اس حالت میں روزہ نہیں، اور جب روزہ نہیں تو سنت اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ عورت سنت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے جو پاکی کی حالت میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت طلب کر لے، پہلے اجازت لے لے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ اگر کوئی اور عذر شدید نہ ہو تو اپنی بیوی کو سنت اعتکاف سے منع نہ کرے بلکہ اجازت دے دے۔ اور ایک دفعہ اگر شوہر نے بیوی کو بیٹھنے کی اجازت دے دی تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ بعد میں وہ منع نہیں کر سکتا ہے، پھر عورت کو اجازت حاصل ہو جائے گی اور یہ اس کا حق ہوگا کہ وہ سنت اعتکاف کو ادا کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت سنت اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کرے کہ جس کے گھر کے باقی امور اور کاموں کو نمٹانے کے لیے کوئی فرد موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی سمجھدار بچی نہیں ہے یا اور کوئی ملازمہ نہیں ہے اور یہ عورت اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اس کی وجہ سے پھر گھر کے کاموں میں حرج ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کمرے کو معتکف بنا لیا جائے گا اس سے پھر بلا ضرورت ایک پیر بھی باہر نہیں نکال سکتی، الا سوائے اس کے کہ بیت الخلاء اگر باہر ہو تو اس ضرورت کے لیے جا سکے گی۔ باقی اس کے علاوہ باورچی خانے جانا یا کپڑے دھونا یا باہر صحن میں جانا، یہ ساری چیزیں پھر ممنوع ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ عورت اعتکاف سنت کا ارادہ کرے کہ جس کے لیے باقی گھر کے امور نمٹانے کے لیے کوئی فرد یا اس کی سمجھدار بچی یا بہن یا کوئی بھی موجود ہو۔ تو ان 3 شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے، اور جن کے لیے سہولت ہو تو مستورات کو بھی اس سنت عمل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔